میرا کلیم جو ہے، دیکھیں کوئی جج بنتا ہے، کوئی جرنیل بنتا ہے، کوئی بیوروکریٹ بنتا ہے، کوئی بڑا آرٹسٹ ہے، فلانا ہے، وہ اچھا ہے برا ہے، اس میں میرا لینے دینا کوئی نہیں. وہ تم تو بدبخت تو ہو ہی ووٹر کی وجہ سے. میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہوں گا، یہ ایک کیفیت کا نام ہے جو ہر شخص میں پاکستان جیسے ملک کے اندر موجود ہے. آپ پولیٹیشن کو چھوڑ دیں، جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ آتا ہے اس نے ایک چھوٹا سا ڈالا رکھنا ہے، پیچھے 4 گارڈ بچھائے گا اور ایک عام آدمی کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا راستہ روک روک کے، ہاتھ لہرا کے روکے گا. یہ میں صرف پولیٹیشنز کی بات نہیں کر رہا، یہ میں پیسے والے کی بات نہیں کر رہا، ایک عام آدمی کے پاس، ایک اینکر کے پاس بھی پیسے آ جائیں نا، وہ یہی حرکت کرتا ہے. تو دس از کائنڈ آف اے کیفیت جو ہم سب کے اندر بدرجہ عتم موجود ہے. Isn't that right, sir? اچھا، میں ایک بات عرض کروں. مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ بڑا ہاتھ بھاری رکھ دو پولیٹیشن. دیکھو بات سنو، سر کوئی اینکر شنکر یہ وہ جو بھی کوئی آدمی ABCD وہ جو مرضی کرے، میرا ووٹ لے کے نہیں آیا میرے بھائی، وہ آپ کا ووٹ لے کے نہیں آیا. ویری رائٹ. اس نے تلوے نہیں چاٹے، اس نے آپ کے گھروں کے چکر نہیں لگائے، اس نے کوئی ستباغ کو واضح کو کچھ نہیں. میرا کلیم جو ہے، دیکھیں کوئی جج بنتا ہے، کوئی جرنیل بنتا ہے، کوئی بیوروکریٹ بنتا ہے، کوئی بڑا آرٹسٹ ہے، فلانا ہے، وہ اچھا ہے برا ہے، اس میں میرا لینے دینا کوئی نہیں. وہ تم تو بدبخت تو ہو ہی ووٹر کی وجہ سے. جس کو تم کہتے ہو ووٹ کو عزت ہو، ووٹر کو بے عزت کرو. عملاً یہ صورتحال. اس لیے مجھے سیاستدان سے نفرت ہے. کیریکٹر لیس ہم سارے ہی ہیں. جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، میں نے اس سے پہلے میں کیا کہہ رہا تھا، ان عوام کے ساتھ یہی ہونا اس کی وجہ ہے. یہ اوور آل دیکھیں، یہ گلیشیئر کی طرح ہوتے ہیں جو سو کالڈ لیڈرشپ. یہ زہریلا، اگر گلیشیئر زہریلا ہوگا اسی کا پانی ندی نالوں میں آئے گا. ان پہ غصہ مجھے صرف ایک وجہ ہے. کوئی جج جرنیل بیوروکریٹ کوئی کچھ جو مرضی کرے، کوئی ڈاکٹر کرے، انجینئر کرے، فلانا، میرا اس پہ کوئی ایز سچ کلیم بنتا نہیں. اور تم تو پیداوار ہی ان بھوکے ننگے لوگوں کی ہو، خدا کا واسطہ ان کے بارے میں تھوڑا کر لو. لیکن نہیں، ان کے دیکھیں، اچھا آدمی جو ہوتا ہے اس کا پوٹا ہوتا ہے پرندے جتنا چھوٹا سا، وہ جلدی بھر جاتا ہے اور وہ سکون کرتا ہے. ان کی اوجڑیاں اور عمرو یار کی زنبیر جیسی اوجڑیاں پتہ نہیں کب بھرتی ہیں، مجھے نہیں سمجھ. یہ ساتھ ساتھ ایکسپینڈ ہوتا جاتا ہے، جتنا اندر جاتا ہے اتنا پھیلتا جاتا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہاں فل سٹاپ لگانا ہے. اس لیے مجھے ان پہ غصہ آتا ہے. ڈاکٹر ہے، اگر وہ زیادتی کرتا ہے تو میں کیا کروں بھائی؟ سر وہ قابل تھا، وہ ڈاکٹر بن ان گیا، پہ آ گیا. غصہ آنے کی ایک اور ریزن بھی تو ہے حسن صاحب. اب جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے خود فرمایا، آپ نے کہا کہ ایک ماڈل آتا ہے تو دوسرا اس کا اپڈیٹڈ ورژن آ جاتا ہے، یعنی سافٹ ویئر بھی اور ہارڈ ویئر بھی اپڈیٹڈ آتا ہے تاکہ آپ اور ہم سب لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے مستفید ہو سکیں. لیکن یہی ہمارا سیاستدان جب آپ کو سمارٹ فون کے دور میں نوکیا 3310 کے اوپر مجبور کر دے اس کو استعمال کرنے پر، تو ہم کیا کریں؟ یعنی EVM کے دور میں، اوورسیز پاکستانیز کے آن لائن ووٹنگ کے دور میں آپ ہمیں دھکیل رہے ہیں واپس کہ ہم اسی پرچی سسٹم کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو پھر کیسا سیاستدان، کیسی سیاست؟ یہ تو رکھنا ہی ہمیں اندھیروں میں چاہتے ہیں. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. میرا ان سے گلا، دیکھو یہ بنیادی طور پہ اگر یہ ڈھنگ کی کمیونٹی ہوتی، اس ملک کی بدترین کمیونٹی، ہم سارے ہی ایک سے بڑھ کے ایک ہیں. لیکن میں ہوں یا آپ ہوں، ہم جہاں کہیں بھی ہیں، جو کوئی چھوٹا موٹا ہم کام کر رہے ہیں، ہم نے کسی سے ووٹ کے بلبوتے پہ نہیں کر رہے ہیں. ڈاکٹر ہے، قابل بہت ہے، لیکن بڑا لالچی ہے تو نہ جاؤ اس کے پاس. انجینئر ہے، حرام کھاتا ہے، ہیرا پھیری کرتا ہے، میں کیا کروں؟ وہ قابل ہے، وہ اپنی ہک کے زور پہ ہے، پنجابی میں اپنے بلبوتے پہ ہے. وہ تم تو کھڑے ہی بھوکے ننگوں کے کندھوں پہ ہو. اور اس میں دونوں، میں نے کہا نا پیراڈاکس، یہ ملک وہاں پہنچ گیا ہے جہاں آپ یقین کرو صحیح اور غلط، خدا کی قسم دل کانپ جاتا ہے بعض اوقات. ہمارے گھر کے سروس لین پہ کھوکھے لگتے ہیں. شروع میں چڑھتا تھا، اس کے بعد ڈیمالش ہوئے، میرا دکھ ہوا. میں نے کہا یار یہ روٹی، پھر 5-6 مہینے بعد پھر مشرومنگ ہو گئی، پھر ڈیمالش کیے گئے. یہ 6-7 دفعہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میں
اس کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ نہیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں. سر اب مدتوں پہلے کی بات، کافی عرصہ ہو گیا. تو ان دنوں وزیر قانون تھے رانا ثناء اللہ. تو میں نے کوئی بات کی، ہم دونوں لائل پور کے ہیں، ہمارا اچھا پیار محبت کا تعلق ہے. تو میں نے کہا میں گیا تھا پچھلے دنوں، تو وہ جھنگ بازار میں تو گزرنے کی جگہ نہیں ہے، تو کوئی والی وارث نہیں ہے. میں نے کہا وہاں بازاروں کے درمیان تک وہ 8 بازار بڑے کھلے ہیں، کبھی رات کو دیکھیں ہوش ٹھکانے آ جائیں. تو میں نے کہا وہ سینٹر میں بمشکل ایک آدمی ادھر سے آ سکتا ہے، کدھر سے جا سکتا ہے. تو رانا صاحب کا ایک جملہ تھا، میں آن ریکارڈ آپ کے چینل پہ یہ کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو یہ ڈاکے نہیں مار رہے ہیں. اب یہ فیصلہ کرنا واقعی مشکل ہے. جب یہاں وہ ہوتی تھی انکروچمنٹ، میں کرتا تھا، پھر میں نے ری وزٹ کیا اپنی سوچ کو کہ تم کیوں اتنا اریٹیٹ ہوتے ہو، کیوں تم ان لوگوں کے بارے میں. تو شرمندہ ہوا پھر میں کہ کیا کریں، یہ لوگ کہاں جائیں، کیا کریں. یعنی صحیح اور غلط کا فیصلہ، جائز ناجائز کا، سیاہ اور سفید کا فیصلہ جہاں ناممکن ہو جائے، وہ سب سے زیادہ بددعایا ہوا معاشرہ ہوتا ہے. اینڈ دیٹ از ویئر وی آر ٹوڈے. بندہ رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے، ایک جواب دیتا ہے، آپ کے حواس گم ہو جاتے ہیں کہ جی میں بچے نہیں پالنے. سر یہ تو آپ کا بڑا ویری ویلڈ کامنٹ ہے، تھوڑا میں لیکن ساتھ ساتھ آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کا چونکہ تذکرہ چھیڑ دیا ہے تو ان سے ریلیونٹ ہی ایک کویسچن میں کر لیتا ہوں. یہ جو گزشتہ دنوں یعنی 25 مئی کو ڈی چوک کے اوپر ہم نے مناظر دیکھے، رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ ہے وفاق کے، چلے آپ کا ذاتی تعلق ان سے اپنی جگہ، لیکن جو انہوں نے کیا قوم کی نہتی بیٹیوں اور خواتین کے اوپر، بچوں کے اوپر، ایون ہم صحافی تھے، میں خود اس سے، مجھے ٹیئر گیس سے میں بے ہوش ہو گیا تھا. تو یہ جو کیا، یہ ہونا چاہیے تھا پاکستان، اس طرح کی طاقت کا استعمال نہتے لوگوں پر ہونا چاہیے، چاہے ان کی طرف سے ریاکشن کتنا سٹرانگ ہی کیوں نہ ایکسپیکٹڈ ہو. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انگریزی کا ایک محاورہ ہے، منی بگیٹس منی. یہ بڑا محدود ہے. پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، غلاظت غلاظت کو کھینچتی ہے، گندگی گندگی کو کھینچتی ہے، بدنامی بدنامی کو کھینچتی ہے، بدبو بدبو کو کھینچتی ہے. یہ زندگی کا اصول ہے. غربت غربت کو کھینچتی ہے، ظلم ظلم کو کھینچتا ہے. جو انہوں نے رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا تھا وہ کہاں تک ٹھیک تھا؟ میں نے ان دنوں میں بھی پروٹیسٹ کیا تھا کہ ہوش کرو، تم چلے گئے ہیروئن تک. بدترین دشمن خاندان رانا ثناء اللہ کا لائل پور میں، عابد شیر علی وغیرہ ان کے والد، انہوں نے بھی کبھی نہیں لگایا. انہوں نے کیسا الزام نہیں لگایا. دیکھو ایک معاشرہ ہوتا ہے پرو بدی، وہاں خیر ممکن ہی نہیں ہوتی، پرو نیکی جینا مشکل ہے. اچھا پرو شر معاشرے ہوتے ہیں، پرو خیر معاشرے ہوتے ہیں. یہاں کا جانور ڈنگر اگر کہیں ویسٹ میں چلا جائے وہ لائن توڑنے کا تصور نہیں کر سکتا، یہاں آپ لائن میں کھڑے ہونے کا تصور نہیں کر سکتے. یہاں دیکھو میں آپ کو اپنی، میرے بھائی میں اپنا آپ کو بتاتا ہوں کہ میں 6ٹھی جماعت سے I was a student of 6th class when I started driving سیکھی. اچھا لائل پور میں میرا آج تک، میں کوئی بہت کوئی درست بندہ نہیں، جیسے ہم سارے ایوریج لوگ ہیں ویسا ہی ہوں، لیکن میرا ایکسپائر کر جائے لائسنس، اچھا میں نے کبھی ڈرائیور کو گاڑی نہیں دی، ساتھ ہوتا ہے میرے، گاڑی میں خود چلاتا ہوں، میرا پرابلم ہے. 2-3 لوگ ہیں میری زندگی میں جن کے ساتھ میں کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں، ادروائز مجھے لوگوں کی ڈرائیونگ سے نا وہ وحشت ہوتی ہے. خیر میں نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ڈرائیونگ لائسنس میرا ایکسپائر ہو گیا اور میں نے گاڑی، چاہے میں 6 مہینے سستی کی وجہ سے نہیں بنوا سکا، بیٹے کو اجازت نہیں، اس کو بڑی قیمتی گاڑی لے کے دی، لیکن جب تک اس کا لائسنس نہیں بنا پھر اس پہ 1 سال پابندی لگائی کہ تم یہ گیٹڈ کمیونٹی ہماری 1 سال اندر چلاؤ گے. اچھا لیکن خدا کی قسم 20 بار، اب تو خیر وہ برج بن گیا ہے، یہ جو کیمپس والی نہر نہیں فیروزپور روڈ پہ جا 20 بار پولیس نے خود وائلیٹ کرایا. ایسے سنگھ پستے ہیں جب وہ ٹریفک بحال کرنے کے لیے، اس کی روانی بحال کرنے کے لیے وائٹ ٹریفک وارڈنز وائلیٹ کرایا. بعض اوقات آپ کو تجربہ، آئی ایم شیور آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں تو میں کچھ نہیں جانتا،
सर। मैं तो इस कूफे में जाता ही कम हूँ, जाऊं भी तो एक जगह रहता हूँ, तो बार बूर मैं नहीं जाता, मुझे नहीं पता कूफे के हालात क्या हैं। कभी लाहौर में तो आम है, कभी इस कूफे में, यानी जो बंदा वायलेट नहीं करता, अपनी लेन में रहना चाहता है, उसको भी ये प्रो बदी मुआशरा है, ये प्रो शर मुआशरा है। यहां आप खैर का काम करना जब आपकी ट्रेडिशन ही उल्टी हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।